چلیں ایک تو سکون آ گیا, سب کو گورنمنٹ بن گئی. ہم نے آپ کو کہہ رہے تھے 4-5 دن سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کوئی کرائسس نہیں ہے, کرائسس صرف نون لیگ کے لیے ہے, ان کو ہر قیمت پہ بنانی ہے گورنمنٹ. آپ کو یاد ہے 3-4 دن پہلے میں نے اسی سکرین پہ آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ منڈے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو کہ منڈے کی رات تک, میکسیمم ٹیوزڈے تک آپ لوگ اپنے فیصلے کر لیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر شاید بڑے فیصلے لے لیے جائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کل رات گئے, اناؤنس ہو گیا, پریس کانفرنس ہو گئی اور سارا ہنکی ڈوری کام ہو گیا. بڑی ظالم چیز ہے سیاست. جو کسی کا پیٹ پھاڑ رہے تھے وہ ان کو بھائی کہہ رہے تھے, جو کہتے تھے کہ ان کو ہم کون سی توپیں چلائی ہیں 3 دفعہ, جو 4تھی دفعہ آئیں گے تو وہ ان کو وزیر اعظم کے ووٹ دے رہے تھے. اور تو اور مولانا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ماننا نہیں ہے, سڑکوں پہ آئیں گے, تیار ہو جائیں. انہوں نے اپنا گورنر تک ریزائن نہیں کروایا کے پی میں. اور آج پھر خبر چلی کہ علامہ غفور حیدری صاحب جا کے ملے ڈار صاحب سے بلوچستان کی گورنمنٹ میں حصہ لینے کی, تو وہ بھی ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ, شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری یہ ایسی حکومت سازی ہو رہی ہے جہاں سارے قیدی ہیں. عمران خان تو ایکچول قید میں ہیں, لیکن انہوں نے جو ریزلٹس لیے اس سے ان باقی 2 کو سب کو ایک کمرے میں مقید کر دیا, اور خوف میں آ کے سب کو گورنمنٹ بنانی پڑی کہ اگر گورنمنٹ ہم نہ بنا پائے تو پھر 1 versus 3 ہے تو پھر کیسے ہوگا. سو ایکچولی دیکھا جائے تو تمام اس وقت پولیٹیکل قیدی ہیں, اور یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جو تمام قیدیوں نے مل کے بنائی ہے. انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اب کیا ہوگا آگے؟ ابھی آپ سن رہے ہیں صبح سے کون گورنر بنے گا, کون, میں اس میں آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا, آپ کانسٹنٹلی سن رہے ہیں, لیکن 1-2 خبریں ضرور شیئر کروں گا. کل وہ بات رہ گئی تھی کہ جی ایک بڑا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں. بڑا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک سٹکنگ پوائنٹ نہیں بنے گا, اور آپ جو خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کے اندر سے وہاں یہی ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. 2-3 نام آپ نے دیکھا اخبارات میں بھی آئے, چل بھی رہے ہیں. ایک اورنگزیب صاحب کا نام چل رہا ہے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک کے. الانا صاحب کا نام چل رہا تھا جو چیئرمین ہیں حبیب بینک کے, بڑے ہائیلی کنیکٹڈ ہیں, کاغا خان کی ساری فنانسنگ ڈیل کرتے ہیں, پنڈی کے بڑے فیوریٹ ہیں, گلف میں بڑا ان کو انفلوئنس ہے, لیکن ان کا نام اس لیے آؤٹ ہو جائے گا, ریس میں نہیں رہ پائیں گے کیونکہ وہ ڈیول نیشنل ہیں. شمشاد اختر صاحبہ کا نام چلا, اس پہ بھی وہ نان پولیٹیکل, وہ اس میں نہیں جاتے. ایک ڈارک ہارس ہیں سلمان احمد صاحب بھی, یہ مکنزی پاکستان کے ہیڈ تھے, MIT کے گریجویٹ ہیں, ہارورڈ میں کے بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, ویری کمپٹنٹ پرسن. شہباز صاحب بڑا ان کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. تو آپ بات سن رہے ہیں جو اس وقت کہ شاید اورنگزیب صاحب اور سلمان احمد کے درمیان میں ہو. اورنگزیب اگین وہ بھی اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, ویری کمپٹنٹ مین, ABN AMRO اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن, JP Morgan, تمام لوگ بڑے عہدوں پہ کام کیا ہوا ہے, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے شاید اکوموڈیٹنگ نہیں ہیں جتنا کہ ایک فائنانس منسٹر کو پاکستان میں ہونا چاہیے. تو وہ زیادہ ہی اسٹریٹ لائن ٹو کرتے ہیں, تو وہ تو شاید پاکستان میں ایک نیگیٹو ہو جائے. لیکن 2 فیصلے بڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی تک جو آج کا فیصلہ ہے کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے, اور پرائیویٹ سیکٹر سے وزیر خزانہ لایا جائے گا جو فیڈرل منسٹر ہوں گے. دوسرا سینٹ چیئرمین کی باتیں آپ سن رہے ہیں, وہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنیں گے, اور وہ اپنی سیٹ نیشنل اسمبلی کی جیتی ہے وہ ویکیٹ کر دیں گے. اگرچہ نام شہری رحمان صاحبہ کا بھی چل رہا ہے, رضا ربانی صاحب از ناٹ ریئلی ان دا گڈ بکس آف آصف زرداری, تو اس لیے وہ تو کسی سیمت میں مجھے نظر نہیں آتے. لیکن یہ ہے گورنر سندھ کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. گورنر سندھ کا چھوڑ دیا پیپلز پارٹی نے, کیونکہ ان کو بھی ایڈوائس دی گئی, اور PMLN کا بھی آرگومنٹ تھا کہ آپ پنجاب میں لے رہے ہیں تو سندھ میں ہمارا ہو. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہیں اور پہ کہ MQM کو گورنرشپ دی جائے گی سندھ کی, اور پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کل کو کوئی بات ہو
تو گورنر سندھ کا ان کے کھاتے پہ سارے کہیں گے آپ ہی نے تو بنایا تھا ان کو گورنر سندھ، تو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا پبلک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے. تو یہ وایا بھٹنڈا والی بات ہوئی ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ 2 ان کو گورنری مل گئی 2 ان کو مل گئی، لیکن سندھ کی گورنرشپ صرف اس لیے دی گئی ہے پی ایم ایل این کو تاکہ پی ایم ایل این کے راستے سے پتلی گلی سے وہ ایم کیو ایم کو دے دی جائے. بلوچستان کا تو آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ سرفراز بگٹی ہی چیف منسٹر ہوں گے. پنجاب گورنر کا انٹرسٹنگ ہے، قمر زمان کائرہ صاحب اور ندیم افضل چند یہ 2 ہاٹ فیورٹس ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب کے نام ہی قرعہ نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ریوائیول چاہ رہی ہے. اور جو احمد محمود صاحب ہیں ساؤتھ پنجاب سے ہیں، پہلے بھی گورنر رہے ہیں، وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تو ہیں، لیکن ان کے بارے میں پارٹی کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکیں گے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ گورنر ہاؤس پنجاب یہ ایک بیس کیمپ بن جائے پورے پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور یہ اس لیے اس میں قمر زمان کائرہ کمز اکراس ایز دا اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ. گورنمنٹ کے اوپر جو میسیجنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج اس وقت پولیس بیٹھی ہوئی ہے اسپیکر ہاؤس پشاور میں، پنجاب پولیس بھی گئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میاں اسلم صاحب وہاں چھپے بیٹھے ہیں. میاں اسلم جو پی ٹی آئی کے نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی پوسٹ کے لیے، ان پہ مے 9 کے مقدمات ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی ابھی تک وہ ہارڈ لائن میسیجنگ چل رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے جب مریم بنے گی وزیر اعلیٰ تو یہ ہارڈ لائن قائم رہے گی. مریم نے بھی آج اپنا انیشل ایک آؤٹ لائن دی ہے پنجاب کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرامز کی. آئی مسٹ سے اٹس اے گڈ آؤٹ لائن، بڑی اچھی باتیں ہیں، خاص طور پہ تمام ضلعوں میں صاف پانی، ہیلتھ کی فیسلٹیز. لیکن ابھی تک جتنی بھی انہوں نے چیزیں اناؤنس کی ہیں وہ ساری بگ ٹکٹ آئٹمز ہیں.